اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم والدین کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ پچھلے ایپیسوڈ میں یہاں پر جا کر کے تمام ہو گیا تھا کہ اگر ہم والدین میں سے والد یعنی اپنے باپ اپنے والد کی اگر خدمت کرتے ہیں تو خدا ہمیں کس عروج اور بلندی پر لے کر جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو پھر کن پستیوں میں جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ تک علی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب نے پہنچائی۔ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے والدہ کے سلسلے سے، ماں کے سلسلے سے۔ کیا ہے حدیث، کیا کہتا ہے قرآن، اور کیا ہیں اس سلسلے سے واقعات۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک جنرل سوال اس طرح سے اگر ہم کریں کہ والدہ کے سلسلے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیہ کریمہ ہم نے شروع میں عرض کی تھی اسی سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا اور پھر توجہات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس طرف کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے، جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا وہیں پر والدین کا بھی تذکرہ کر کے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دے کر پہلے تو اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہارا دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنے کی حکمت ایک یہ بھی ہے جی کہ تمہارا حقیقی خالق کون ہے؟ واقعاً جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، کریٹر اللہ ہے، مگر اس کریشن میں میڈیٹر کون ہے؟ وہ تمہارے والدین ہیں۔ جی، خالق اللہ اور ذریعہ خلقت، وسیلہ جس کے ذریعے سے تم یہاں والدین وہ تمہارے والدین ہیں۔ اور والدین میں بھی والد کا حصہ مختصر مدت اور مختصر وقت کے لیے ہے کہ مادہ خلقت منتقل ہونے میں جو مختصر سا وقت لگتا ہے، اس کے بعد اب یہاں سے جتنی زحمتیں ہیں اور جتنا سفر ہے وہ والدہ کے بطن میں طے ہونا ہے، جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں بیان کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ کہ اللہ نے مٹی کے جوہر سے تم کو خلق کیا اور یہ خلاصہ ایک نطفے کی صورت میں ماں کے رحم میں ایک محفوظ جگہ پر قرار پایا، اور پھر یہاں سے سفر آگے بڑھتا ہے ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ جی، یہ پورا جو سفر ہے بیان کر دیا، اور میں نے شاید کسی موقع پہ عرض بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ قرآن کریم نے جو مراحل بیان کیے ہیں، یہ ایمبریولوجی جو بیان کی ہے، اس کو دیکھ کر کتنے ہی لوگ، کتنے ہی سائنٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے جب ان مراحل کو دیکھا اور اس کے بعد اپنی تحقیق کو دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اور لکھا کہ قرآن کریم نے اس وقت ان مراحل کا بیان کر دیا جن کو اب 1400 سال کے بعد اتنی ریسرچ کرنے کے بعد میں ہمیں معلوم ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام خدا ہے۔ تو یہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو اس کتنی اہمیت دی یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بطن مادر کو کہ یہاں کے یہ مراحل بیان کیے گئے، اور پھر اپنی حمد کہ بہترین خلق کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے گویا کہ والدین ان کو فراموش نہیں کرنا، اور والدین میں بھی یہ بالکل ایسا جیسے اللہ کے ساتھ رسول کا تذکرہ، جی، یعنی بالکل وہ ذہنوں کو قریب لانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ کے ساتھ رسول کا تذکرہ ہے ویسے ہی باپ کے ساتھ ماں کا تذکرہ ہے۔ ماں اور باپ، اللہ اور رسول، ماں اور باپ، اور ان کو خود چونکہ اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آنے والا آیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے
کہ جس سے میں اللہ کی قربت حاصل کر لوں، اچھا، محبوب خدا بن جاؤں. ہوں، یہ محبوب خدا بننا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ محبوب خدا بننا ہے تو پیغمبر ہی کے پاس آنا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو محبوب خدا بن جاؤ تو پیغمبر کا اتباع کرو. تو نبی سے آگے اس نے سوال کیا تو ایک ہی جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بس یہ خیال رکھ لے ان باتوں کا تو محبوب خدا ہو جائے گا. الصلاۃ علی وقتہا وبر الوالدین. واہ، آپ اس حدیث کو اور اس آیت کو کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ دیکھ نماز اس کو اپنے وقت پر فضیلت کے وقت پہ ادا کر جی، اور والدین کے ساتھ نیکی کر تو پہنچ جائے گا، وہاں تک ہو جائے گا بلند. تو انشاءاللہ بلندی کے یہ مراحل ہیں جو ہم کو آہستہ آہستہ طے کرنے ہیں. اور یہ ممکن اسی وقت ہے کہ جب والدین کی اطاعت کی جائے، اور والدین میں بھی ماں. اس لیے کہ یہ بہت سارے واقعات میں ایک دو کی طرف اشارہ کروں جو بتاتے ہیں کہ ماں خدمت کے اعتبار سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اچھا، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عظمت باپ کی زیادہ ہے، اور خدمت کے اعتبار سے کہ کس کا تم پر زیادہ حق ہے وہ ماں ہے. وہ ماں ہے. اچھا، جناب موسیٰ علیہ السلام خالق سے محو گفتگو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے معبود مجھ کو کچھ وصیت کر، کچھ نصیحت کر. تو کہا کہ اے موسیٰ میں تمہیں اپنے بارے میں وصیت کرتا ہوں. پھر کہا کہ مالک مجھے کچھ نصیحت کر، کہا میں تمہیں اپنے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. پھر کہا کہ مالک کچھ نصیحت کر، کہا تمہاری والدہ کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. پھر کہا کہ کچھ نصیحت کر، کہا والدہ کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. پھر کہا کہ کچھ نصیحت کر، کہا تمہارے والد کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. 2 مرتبہ اپنے بارے میں، 2 مرتبہ والدہ کے بارے میں، اچھا، اور 1 مرتبہ والد کے بارے میں. حضور کی خدمت میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم کی خدمت میں آنے والا آیا، اور وہ آ کے یہ سوال کرتا ہے کہ میں نیکی کس کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کروں. کہا اپنی والدہ کے ساتھ. پھر پوچھا کہ پھر کس کے ساتھ، کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ. پھر کس کے ساتھ، والدہ کے ساتھ. پھر کس کے ساتھ، والد کے ساتھ. اس کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ خدمت کے اعتبار سے یعنی مفہوم یہی ہے. امام صادق علیہ السلام کا بھی اور امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی کہ خدمت کے اعتبار سے والدہ کا حق زیادہ، اور والدہ کے بعد میں والد. اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ اگر بچے ماؤں کی گود میں دودھ نہ پی رہے ہوتے، اور بوڑھے سجدوں میں نہ پڑے ہوتے، جی، اور جانور چراگاہوں میں معصوم جانور چر نہ رہے ہوتے، تو اللہ کے عذاب کا کوڑا چل جاتا، اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا. اچھا، یعنی اللہ رب العزت کا عذاب رکا ہوا ہے. ایک تاکید تھی، ایک پیغام تھا، یہ متوجہ کرنا تھا کہ یعنی اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں. اگر وہ عذاب رکا ہوا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ معصوم بچے ماؤں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں. یعنی یہ وہ موقع ہے جس کو متوجہ کیا گیا اس طرف کہ رحمت پروردگار کے نزول کا یہ خاص موقع ہے. جی، جانور چر رہے ہیں، بوڑھے سجدے میں جھکے ہوئے ہیں. اور اسی بات کو مولا نے نہج البلاغہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو مولا یہی ارشاد فرما رہے تھے وہاں پر کہ کیسا دور مجھے ملا ہے اور کیسا آنے والا دور ہوگا کہ تمہارے علماء بے عمل ہیں، تمہارے بوڑھے بے حیاء ہیں، تمہارے جوان سرکش ہیں، تمہارے امراء اور رؤوسا انہوں نے جو ہے وہ خیر کا کام کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیا ہے، اور تمہارے فقیروں نے توکل کرنا اور صبر کرنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ خاص طور پر متوجہ کیا جاتا ہے اس طرف کہ معاشرے کے یہ طبقات یعنی جب تک یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، اور اس میں ماؤں کا بچوں کو پروان چڑھانا خاص رحمت خدا کا. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مگر اس گفتگو سے ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ماں کی خدمت کی جو تاکید کا یہ جو سلسلہ آپ نے بیان کیا ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ یعنی باپ سے بھی زیادہ ہے، اس کی کچھ خاص وجہ؟ دیکھیے اگر ایک خاتون کی زندگی پہ آپ نظر کریں تو ایک خاتون کی زندگی عبارت ہی ہے ایثار اور قربانی سے. جی،
یہ بات تو بیان ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے کہ اللہ نے یہ وہ کریکٹر ہے جس کے اندر ایموشنز زیادہ رکھے ہیں. مرد جو ہے وہ ریشنل ہے، خاتون جو ہے وہ ایموشنل ہے. اور یہ جذبات اسی لیے رکھے کہ ایک گوشت کے لوتھڑے کو انسان کامل بنا دینا، جی یہ جذبات محبت کے بغیر ممکن نہ تھا. آپ دیکھیں باپ اور ماں کے رویے کا فرق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو لڑکے اور لڑکی کے مزاج میں فرق دیکھیے. جی لڑکے جہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے تو وہ نظر آئیں گے بالکل لاؤبالی قسم کے، کہ کوئی چیز مل رہی تو اس کو ٹھوکر مار رہے ہیں، کہیں چل رہے ہیں راستے میں بھی تو ادھر ادھر کودتے ہوئے اچھلتے ہوئے. اور ایک لڑکی کہیں بھی آپ کو جاتی ہوئی نظر آئے گی تو اپنے آپ میں سمٹی ہوئی، اپنی چیزوں کو سنبھالے ہوئے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے. یہ جو فرق ہے یہی آپ کو بتائے گا کہ یہ ڈیزائن ہی اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو اس اعتبار سے کیا ہے کہ اس کو نسلوں کو پروان چڑھانا ہے. اس کو یہ رحمت، یہ مودت، یہ محبت اگر نہ ہوتی تو وہ ممکن نہ ہوتا. ذرا سا دیکھیں کتنی قربانی ہے کہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر آتی ہے. یہ عظیم قربانی ہے جو وہ دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد سے اب اگر کچھ دن گزر جائیں شادی کو اور پھر کوئی اچھی خبر نہ، خوشخبری کوئی نہ آئے تو اب اس کو ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور معاشرہ بھی تانے دینے لگتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی اچھی خبر نہیں ہے ابھی تک. تو اس کے لیے یہ دعائیں کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں کتنا بوجھ ہے جو اس کو اٹھانا ہے، جس کو قرآن کریم نے متوجہ کیا اور یاد دلایا اس بات کو کہ ذرا اس طرف غور کرو اور دیکھو کہ حملت ہو امہ وہنن علی وہن، تیری ماں نے کتنا تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے تیرے بوجھ کو اٹھائے رکھا. تو یہ بوجھ کو اٹھانا، یہ تین باتیں ایسی ہیں. یہ بات جو ابھی میں عرض بھی کر رہا تھا اس وقت کہ والد کا حصہ تو وہاں پر ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ماں کے بطن میں ایک زندگی ہے جو پروان چڑھ رہی ہے اور یہ ماں سے اتنی وابستہ ہے، اتنا تعلق ہے اس کا کہ ہر چیز کا ماں کی اس کے اوپر اثر پڑے گا. اگر ماں بیمار ہے تو یہ بھی بیماری محسوس کرے گا، یہ وجود بھی. اگر ماں کمزور ہے تو یہ بھی کمزور ہو جائے گا. لہٰذا اب یہاں پر خاص توجہ اس کو کرنی پڑتی ہے کہ اس کی کمزوری نہ ہو، اس کے لیے مجھ کو صحیح غذا لینی ہے. اب وہ حالات ایسے ہوتے ہیں اس میں کہ کھایا نہیں جا رہا، نیند نہیں آ رہی، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، مگر اس سب کے باوجود وہ ان سب کو برداشت کرتی ہے. درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ دوائیں آپ کو نہیں لینی یا آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی، تو وہ اس کو ضبط کرتی ہے. یہ تحمل، یہ ضبط، یہ صبر، یہ ایثار، یہ قربانی، تو اب اس اعتبار سے درجہ زیادہ رکھا گیا. یہ تو یہ مرحلہ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ کہ جو اس کے لیے ایک دوسری زندگی گویا حاصل ہوتی ہے جب ولادت کے مرحلے سے گزرتی ہے، تو وضع حمل کا مرحلہ. اسی لیے شروع میں جو بچہ ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، اور جب وہ وزن اس کا تو اس کو حمیل کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا وزن اٹھائے ہوئے اس کو لے کے چل رہی ہے ہر جگہ. اندلس کا واقعہ ہے کہ اندلس کے ایک قاضی کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ لوگوں نے ایک ضعیفہ کو پیش کیا کہ یہ بیچاری در بدر بھٹکتی ہے، ماری پھرتی ہے، کوئی کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، کسی نے کچھ لباس دے دیا تو لباس تبدیل کر لیا، ورنہ وہی کپڑے پہنے ہوئے اس کے بیٹے نے اس کو نکال دیا ہے گھر سے اور کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا. اچھا. کہا کہ بیٹے کو اس کے بلاؤ. قاضی نے بیٹے کو بلایا، کہا یہ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا کہ کیوں؟ اب وہ اس نے جو بھی اسباب بیان کیے ہوں وہ اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے. جب سنا قاضی نے تو کہا کہ اچھا تمہاری سزا یہ ہے کہ 9 دن تک تم کو اپنے پیٹ سے مٹکا باندھ کے رکھنا ہوگا اور تم اس مٹکے کو الگ نہیں کر سکتے تم اسے. یہ سزا دی گئی. اب لوگ بھی تعجب میں کہ اس طرح کی سزا 9 دن تک اس کو. یہ اب 9 دن کے بعد جب وہ آیا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بے چین تھا، بہت پریشان تھا اور رو رہا تھا. اور اس نے کہا کہ جو سبق آپ مجھے دینا چاہتے تھے وہ سبق میں نے سیکھ لیا، میں سمجھ گیا. کہا کہ نہ تو میں اس مٹکے کو پیٹ سے باندھنے کی وجہ سے نہ تو میں کھا پا رہا ہوں، نہ میں سو پا رہا ہوں، نہ میں کروٹ بدل پاتا ہوں، نہ میں صحیح سے بیٹھ پا رہا ہوں. اب مجھ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے تھے. تب قاضی نے کہا کہ تیرے لیے 9 دن مشکل ہو گیا اور 9 مہینے تیری ماں نے تیرا بوجھ اٹھایا اور اس کے بعد اتنی تکلیف برداشت کر کے تجھ کو اس دنیا میں لائی اور تو نے اسی ماں کو گھر سے نکال دیا. تو یہ جو
یہ جو مرحلے ہیں جن سے ماں گزری ہے کہ اب ولادت کا مرحلہ، ولادت کے بعد بھی کیا اس کی تکلیف ختم ہو گئی؟ نہیں، اب راتوں کو کتنی سلیپ لیس نائٹس ہیں جو گزرتی ہیں کہ صرف وہ جاگتے ہوئے گزر جاتی ہیں. صحیح. بچہ رو رہا ہے اور یہ جاگ رہی ہے، اس لیے کہ یہ سو ہی نہیں سکتی. پھر جب بطن میں تھی تو اس کے خون سے بچے کو سیراب کیا گیا، خون کے ذریعے سے غذا ملی بچے کو، تو اس وقت اس نے پروان چڑھایا. پھر اس کے دودھ سے بچہ پروان چڑھا، اس کے اعضاء اب یہ اپنے پوری وجود کی طاقت سمیٹ کر گویا اس نے منتقل کر دی اس کے اندر، اور پھر یہ پروان چڑھا. اور پھر 1-2 دن کی بات نہیں ہے، گیہوں کی فصل 6 مہینے میں پروان چڑھ جاتی ہے، آم کی فصل 1 سال میں پروان چڑھ جاتی ہے، لیکن اولاد کی فصل کو پروان چڑھنے میں 12-14 سال لگ جاتے ہیں. صحیح بات. ہر مرحلے کے اوپر، اور اس میں سب سے اہم کردار ماں کا کردار ہے. اسی لیے اتنا رتبہ رکھا گیا، اسی لیے اتنا حق اس کو دیا گیا، اس کے لیے کہا گیا کہ خدمت اس کی زیادہ سے زیادہ کرو. اگر وہ روک رہی ہے، تمہیں آواز دے رہی ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا شہید اول کے حوالے سے یہ حدیث بیان ہوئی کہ اگر والدین میں سے کوئی آپ کو پکار رہا ہو اور نماز کا اول وقت ہو تو پہلے ان کے حکم کی تعمیل کیجئے اور نماز بعد میں پڑھیے. اچھا. تو اول وقت نماز کی کتنی فضیلت ہے، لیکن اس اول وقت کو چھوڑ دیجئے، پہلے ان کے حکم کی تعمیل کیجئے. یہ اہمیت ہے. جی، اسی لیے جب پوچھا گیا کہ قرب قیامت کے کیا آثار ہیں تو کہا جب ماؤں کو دھکے دیے جانے لگے، جب ماؤں کی توہین کی جانے لگے، جب دوسری جگہ ہے کہ جب والدین کو رسوا کیا جانے لگے. ان دونوں باتیں آئی ہیں، خصوصیت کے ساتھ ماں کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے کہ جب مولا کائنات سے بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب لونڈیا اپنے آقاؤں کو پیدا کرنے لگے تو پوچھا گیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں جس نے اتنی زحمت برداشت کر کے ولادت کے مرحلے سے گزر کے بچے کو اس دنیا میں پروان چڑھایا ہے، جب وہ ماؤں سے ایسا برتاؤ کرنے لگے جیسے آقا اپنی کنیزوں سے برتاؤ کرتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو کہا تب سمجھ لینا کہ اب قیامت کے آثار بہت قریب ہے. بہت قریب، وقت قیامت قریب ہے. اور اب واقعاً دیکھیں آئے دن کی خبریں ہیں اس طرح کی کہ والدین کی توہین کی جا رہی ہے اور ماں کو تکلیف دی جا رہی ہے. کیسے کیسے واقعات ہیں جو آتے ہیں، دل دہل جاتا ہے. جی. اور مولا کے اس قول کی صداقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے نگاہوں کے. ابھی ہمسایہ ملک کا ایک واقعہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، وہی اسی تعلق سے کہ کیسے آپ دونوں کا رویہ دیکھ لیجئے، اولاد کا رویہ اور اس کے باوجود ظلم برداشت کرنے کے باوجود والدین کا رویہ، خصوصیت کے ساتھ ماں کا رویہ. اچھا. کیا کہ وہ ہمسایہ ملک میں ایک واقعہ ہوا، میں نام جان بوجھ کے بدل رہا ہوں، کہ آسیہ بی بی نام کی ایک خاتون، ان کو جو ہے وہ بیٹے نے ان کے پہلے ویسے تکلیف پہنچائی اور پھر اتنا وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا کہ اس نے کلہاڑی اٹھا کے کلہاڑی سے ان کے اوپر حملہ کر دیا. کلہاڑی سے حملہ کر دیا. وہ چیخ پکار سن کے محلے والے آ گئے، پکڑ لیا اس کو اور زخم آیا اس کے اچھا خاصا. اچھا. اس کو لے گئے، اس کو یعنی مار دیا؟ نہیں، مار دیا. جی، حملہ کر دیا، زخم آ گیا. حملہ کر دیا، زخم آ گیا، خون بہہ رہا تھا ان کا. لوگوں نے گرفتار اسے پکڑ کے اور پولیس کو بلایا، گرفتار ہو گیا وہ، اور اس خاتون کو ہاسپٹل لے جایا گیا. ابھی اس کو ہاسپٹل گئے ہوئے 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ پوچھ رہی ہے سب سے کہ میرا بیٹا کہاں گیا. 35 سال کا وہ نافرمان بیٹا تھا، 35 سال اس کی عمر تھی. وہ پوچھ رہی ہے 35 سال کوئی بچہ نہیں ہے، دیکھیے جو ہے وہ کہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی حالت دیکھو. جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوا کہ وہ جیل میں اس کو لے گئے ہیں تو اس عالم میں وہ اسپتال سے نکل پڑیں اور وہ وہاں پہ پہنچ گئیں پولیس اسٹیشن. اسی لیے یہ نیوز بنی تھی، اس کو باقاعدہ کور کیا گیا تھا کہ دیکھیے یہ ماں ہے جس کو زخمی کیا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ منتیں کر رہی ہیں پولیس والوں کی اور ان کی کہ نہیں کوئی مقدمہ مت بنائیے اور کوئی مت کیجیے، چھوڑ دیجیے، میرے بیٹے کو رہا کر دیجیے. اور ایسا یہ ایک عجیب سا منظر تھا. وہ مجبور ہو کے انہوں نے اس کو مامتا کے آگے جھک گئے، چھوڑ دیا. اور وہ اس کو لے کے جس نے مارا ہے ابھی زخم باقی ہے، کچھ دیر گزری ہے، اور وہ اس کو جیسے ہی انہوں نے چھوڑا تو اس نے فوراً اس کو گلے سے لگایا. وہ سب کیمرے نے کیپچر کیا، وہ لے کے اس کو آ گئے. تو ماں کی محبت، ماں کا
بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک سوال اس سے پہلے کہ ہم کریں, اگر کچھ اور محبت کے آثار یا ایسا اثر رکھنے والے کچھ ایک دلچسپ داستان ہو تو بیان فرمائیں. جناب یحییٰ بہت بہت نرم دل، بہت ہی رقیق القلب تھے. روایات میں ملتا ہے ضعیفی میں پیدا ہوئے ہیں. جی جی. دعا کے نتیجے میں اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے، اور ذرا سا ان کے سامنے کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا تھا دردناک کہ یہ گریہ کرنے لگتے تھے. کوئی صرف موت کا نام لے دیتا تھا جی، اور آخرت کا کوئی تذکرہ آ جاتا تھا تو گریہ کرتے تھے. اتنا گریہ کرتے تھے کہ ان کی والدہ کا بیان ہے کہ گریہ کرتے کرتے یہ لکیریں یہاں پر رخسار پہ نمایاں ہو گئی تھیں، اتنا زیادہ روتے تھے. اور انعام جب محسوس کرتے تھے جناب زکریا کہ بہت گریہ کر رہے ہیں خوف آخرت میں اس میں، تو پھر وہ انعامات کا اللہ کے تذکرہ کرتے تھے تاکہ جو ہے دوسری طرف متوجہ ہو جائیں. اچھا. تو جناب زکریا کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ والدین کے انتہائی اطاعت گزار، محبت ماں کی. واقعاً بچپن میں جو چیزیں بتائی جاتی تھیں، آج کہاں پہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلے پورا معاشرہ مل کے اولاد کی تربیت ایسی کرتا تھا، ان واقعات کو، انبیاء کے واقعات کو، دوسرے واقعات کو بیان کر کے، کہ جس سے خود بخود والدین کا احترام اور ان سے محبت، کیونکہ والدین کی جو محبت ہے اولاد کے لیے وہ تو فطری ہے، صحیح، لیکن اولاد کی محبت اختیاری محبت ہے. جی جی. کوشش کر کے محبت، یہ میں نے جناب نصیر الدین طوسی کے اس پہ یہ جملہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیاری محبت ہے، تم کو یہ محبت ان کے احسانات کو یاد کر کے اور ان کی نیکیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیدا کرنی ہوگی ان کے لیے. جتنا متوجہ ہوگے تو پھر ایک جذبہ پیدا ہوگا. صحیح. اور کتنی بڑی محبت، کیسی محبت ہے یہ کہ اس کے آگے تو سب جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں بچپن میں کس طرح سے تربیت ہوتی تھی. وہ واقعہ بیان کیا جاتا تھا کہ ایک درخت اور ایک سمندر، دریا ہے، سمندر ہے، بحرہ ہے درخت کے پاس میں. اس درخت پہ ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا. وہ ہوا تیز چلی اور چڑیا کا بچہ جو ہے وہ اس پانی میں گر گیا. وہ چڑیا اڑتی ہوئی آئی، اس نے، یعنی یہ حکایات ہیں بیان کی جاتی تھیں اخلاقی درس دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے، جی، کہ اس چڑیا نے اس دریا سے کہا کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے. تو اس نے کہا میں تو واپس نہیں کروں گا. تو چڑیا نے کہا میں تجھ کو سکھا دوں گی اگر تم نے نہیں واپس کیا. اور اس کے بعد اس نے جو ہے چونچ میں اپنی پانی بھرا اور لے جا کے خشکی کے اوپر پانی ڈال دیا. پھر دوبارہ اڑ کے آئی، پانی بھرا، خشکی پہ ڈال دیا. 3-4 مرتبہ اس نے یہ عمل کیا اور اس کا بچہ جو ہے وہ پانی کی موجوں پر تھا. تو دریا گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ رک جا، اچھا میں تیرا بچہ تجھ کو واپس کر دیتا ہوں. وہ بچہ اس نے واپس کر دیا اس کو. تو درخت جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس درخت نے دریا سے کہا کہ اگر تو چاہے تو پورے شہر کو ڈبو دے، اور تو اتنی سی چڑیا سے ڈر گیا. تو اس نے کہا درخت سے کہ میں چاہوں تو تجھ کو بھی اکھاڑ دوں ابھی اور بہا کے لے جاؤں، لیکن میں اس چڑیا سے نہیں ڈرا، میں ایک ماں سے ڈرا ہوں. اس لیے کہ ایک ماں کی ممتا واقعاً ایسی ہے کہ اگر اس نے اور کچھ دیر تک یہ عمل کیا تو اللہ مجھ کو واقعی خوش کر دے گا. اوہو، اچھا. اسی لیے اتنا زیادہ حکم دیا جا رہا ہے اور اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کا جو ایثار ہے، جو قربانی ہے، جو احسان ہے، اس احسان کو تم اتار تو نہیں سکتے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا. صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا. ایک تو ان کا شکر ادا کرنا، ہر وقت ان کا شکر ادا کرنا. دوسرے ان کی اطاعت، سوائے معصیت پروردگار کے ہر حکم کی ان کی اطاعت کرنا. اچھا. اور تیسرے ان کی پیٹھ پیچھے ان کی بھلائی چاہنا اور ہمیشہ ان کی بھلائی کے کام کیا کرنا. متوجہ کیا جا رہا ہے بار بار. جی جی. چلیے گا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. واقعی ناظرین، یہ ایک مختصر سی گفتگو ضرور ہے، لیکن والدہ کے سلسلے سے ایک جامع گفتگو کی، جس میں کس طرح سے ایک ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی، یعنی ہم اور آپ کس طرح سے اس منزل تک پہنچے. ہمیں اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. اس دعا کے ساتھ پروگرام کو تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. اس کے بعد کی جو گفتگو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.